حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے میں زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی اور ہمیں اس سے ڈرایا۔ آپ نے خطبے میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہارے اندر ہی ظاہر ہوگا۔ اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں گا تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور میری عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، میں تمہیں اس کی ایسی علامتیں بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ ابتدا میں کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دوسرا دعویٰ کرتے ہوئے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ لے گا۔ اس کے فتنے میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جسے اس کی جہنم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو تسلیم کر لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ فوراً تو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں کہ بیٹا اس کی پیروی کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک اور فتنہ یہ ہے کہ اسے ایک انسان پر قابو دے دیا جائے گا، وہ اسے قتل کرے گا، یعنی آرے سے چیر دے گا، حتیٰ کہ وہ انسان دو ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا۔ پھر وہ دوسرے لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھنا، میں ابھی اسے زندہ کروں گا۔ وہ پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا میرے سوا کوئی اور رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دے گا۔ خبیث دجال اسے کہے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم تیرے بارے میں جتنی سمجھ مجھے آج آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ آدمی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہمارا تو خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ دجال کے ہاتھ سے قتل ہو کر زندہ ہونے والا اور پھر اس کی تردید کرنے والا شخص کوئی اور ہوگا۔ ابو رافع رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسے گی، اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے، تب ان کا کوئی مویشی نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کے دعوے کو تسلیم کر لیں گے، وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی، اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اسی دن ان کے تمام مویشی شام کو چر کر واپس آئیں گے تو بہت موٹے تازے ہوں گے، ان کی کوکھیں خوب پھولی ہوئی اور ان کے تھن دودھ سے خوب بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ ساری زمین پر گھومے گا اور اپنا تسلط جمائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ جس درے سے بھی وہاں آئے گا آگے سے اسے فرشتے ننگی تلواریں لیے ملیں گے، حتیٰ کہ وہ شور یعنی کلر زمین کے آخر میں سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈالے گا۔ تب مدینے میں 3 بار زلزلہ آئے گا تو ہر منافق مرد اور منافق عورت شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس طرح مدینے سے کفر و نفاق کی گندگی اس طرح نکل جائے گی جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ وہ دن یوم نجات کہلائے گا۔ حضرت ام شریک بنت ابو عاقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس دن وہ کم ہوں گے اور تقریباً سبھی عربی بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا، ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتر آئیں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں کے درمیان کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے فرمائیں گے آپ ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں،
کیونکہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا تو آگے دجال موجود ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک کے پاس مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال آپ کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چنانچہ وہ فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تجھے ایک ضرب لگاؤں گا تو مجھ سے بھاگ کر اس سے بچ نہیں سکتا۔ آپ اسے لد شہر کے مشرقی دروازے پر جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دے گا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپے گا اس چیز کو اللہ بولنے کی طاقت دے دے گا، خواہ وہ کوئی پتھر ہو یا درخت، باغ کی دیوار ہو یا جانور۔ مگر غرقد جو ان یہودیوں کا درخت ہے وہ نہیں بولے گا، باقی ہر چیز کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدت 40 سال ہے، 1 سال 6 ماہ کے برابر ہوگا، 1 سال 1 مہینے جتنا، 1 سال 1 ہفتے جتنا، اور اس کے آخری دن چنگاری کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کو شہر کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے شام ہو جائے گی۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول ہم ان چھوٹے چھوٹے دنوں میں نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا جس طرح تم طویل دنوں میں اندازے سے نماز پڑھتے تھے اسی طرح ان مختصر دنوں میں بھی وقت کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے جج اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، اس لیے کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانوروں کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بھگا دے گی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں ایسے ہوگا جیسے ریوڑ کا کتا ہوتا ہے، زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، قریش سے حکومت چھن جائے گی، زمین چاندی کے تھال کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیداوار اسی طرح ہوگی جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور کئی افراد مل کر ایک انار کھائیں گے تو سیر ہو جائیں گے، ایک بیل اتنے مال کے بدلے ملے گا اور ایک گھوڑا چند درہم کا مل جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا بیل کیوں مہنگا ہوگا؟ فرمایا ساری زمین پر کاشتکاری ہوگی اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سخت سال آئیں گے، ان میں لوگوں کو سخت بھوک کا سامنا ہوگا۔ پہلے سال اللہ کے حکم سے آسمان تہائی بارش روک لے گا اور زمین تہائی پیداوار روک لے گی، دوسرے سال اللہ کے حکم سے آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، تیسرے سال اللہ کے حکم سے آسمان ساری بارش روک لے گا، ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، کوئی سبزہ نہیں اگے گا، چنانچہ سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ عرض کیا گیا اس زمانے میں لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا تحلیل و تکبیر اور تسبیح و تحمید کے ذریعے سے، یہ ان کے لیے کھانے کے قائم مقام ہو جائے گی۔ عبد الرحمن محاربی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث بچوں کے استاد کو دینی چاہیے کہ پرائمری اسکول میں بچوں کو یاد کرائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077۔